بہت ہی مسرت اور خوشی ہوئی ایسی پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے توفیق میسر ہوئی، کلام الہی سننے کا موقع ملا۔ تمام علوم میں سب سے عظیم ترین علم وہ کلام الہی ہے، تجوید و قرآن حکیم کو اس انداز سے پڑھنا جس انداز سے وہ نازل کیا گیا ہے، عربی لہجوں کے اندر قرآن پاک کا پڑھنا۔ الحمدللہ کہ طلبہ نے جو قرآن پاک پڑھا تو شروع میں تو یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ درجہ نادرہ سے فارغ ہوئے ہیں کہ درجہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں۔ اگر مفتی صاحب نے صراحت فرمائی تو معلوم ہوا، ورنہ اگر نہیں فرماتے تو یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ درجہ حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور اس پر بھی حضرت مفتی صاحب نے تو یہ فرمانا کہ مناسب سا ہے اور محنت کی ضرورت ہے، تو پھر ماشاء اللہ کا معیار ہوگا۔ بہرحال بہت خوشی اور مسرت ہوئی، پاک پروردگار نے اس عمر میں ان طلباء عزیز کو یہ موقع میسر فرمایا کہ وہ مدرسہ اسلامیہ دینیہ میں آئیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں، کی تعلیم حاصل کریں، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس مجلس میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت مقصود ہے، مطلوب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کا سننا وہی باعث اجر و ثواب ہے۔ میں نے تو ایک جگہ یہ بھی دیکھا کہ بعض اعتبار سے بعض مواقع میں سننا وہ پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، چاہے وہ طویل ہو۔ باہر ایک جگہ ایسے دیکھ رہا ہوں آیا تو باہر پڑھنا تو پڑھنا ہی، اس میں کوئی شکیل نہیں، پڑھنے والی بھی مدرسے سے نوالا سنتا ہے۔ مولانا محمد سعید صاحب چوتھے نے ایک موقع میں فرمایا کہ ایک حروف ہے اور اس کے ساتھ اس کے معنی ہیں، یعنی جتنی بڑی بڑی عظیم ترین تفسیریں ہیں، جتنی قرآن پاک کی تشریح ہے وہ ساری ہے تو قرآن پاک کی تفسیر، جتنے علوم ہیں وہ قرآن پاک کی کتاب ہے، چاہے کشاف کا ہو، چاہے رازی کا ہو، وہ سارے قرآن پاک کی تفسیر ہے، جو معنی ہے وہ قرآن پاک کے ہیں۔ تو مولانا سعید صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کہ پھول میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت مہکتی ہے، دور تک جاتی ہے، لیکن اگر پھول کا وجود نہیں ہو تو خوشبو کا وجود کہاں سے ہوگا؟ تو اسی طریقے سے وہ فرما رہے تھے کہ تفسیر یہ بہت اوپر جا کر کے پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بہت بڑائی مانا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے الفاظ اور حروف اگر نہیں ہوں گے تو پھر تفسیر کہاں سے وجود پائے گی؟ جب قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہوں گے تو اس کی معنی کہاں سے وجود پائیں گے؟ اسی لیے حضرت شیخ مولانا فرموی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بارہ سنا اور بعض مواقع پر ان کی خدمت میں ان سے سننے کا موقع ملا، وہ اس پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ مدارس کے اندر قرآن پاک کی تعلیم پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جب مدرسہ وسائل الصحار پر تشریف لائے اور مولانا شاہ صاحب نے مدرسے کا حالات بیان کیے جو موجودہ وقت تھے، حالانکہ خود ہی وہیں کے فارغ ہے، تو تمام باتیں دیکھنے سننے کے باوجود یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو بدلاؤ اور تدبیر کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، حفظ کے درجے کتنے ہیں، ناظر کے درجے کتنے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مستقل طور پر مدرسہ قائم کیا جائے، تو مولانا شاہی صاحب نے مستقل ایک مدرسہ قائم کیا جس میں درجہ ناظرہ، درجہ حفظ میں بہت سارے مختلف درجات شامل ہیں۔ خود ہر کوئی جانا ہوا تو وہاں پر بھی یہ دیکھا کہ حفظ و تجوید پر بہت زیادہ زور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شاہوں کی فضل تھا یہاں تک کروا رہا ہے، بہت خوشی ہوئی، مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر کو بھی قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی قبول فرمائے، قرآن پاک سے جتنی عظمت دی جائے، محبت رکھی جائے، وہ باعث ثواب ہے۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ شاہوں اور مفتی صاحب کی